تیسرا باب پہلی فصل اجتماع ساکنین کے بیان میں۔ اب جو اس میں گفتگو ہو رہی ہے تیسرے باب میں، یہ تیسرا باب اس کتاب کا مغز ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تیسرے باب کے اندر صاحب فوائد مکیہ علامہ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کو اور اپنی تحقیق کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ تیسرا باب بہت ہی اہم مباحث پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر مد کا معرکۃ الآراء بیان ہے، اجتماع ساکنین کا معرکۃ الآراء بیان ہے، پھر مقدار مد کا بیان ہے۔ تو یہ تیسرا باب سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کی پہلی فصل ہے اجتماع ساکنین کے بیان میں۔ اجتماع ساکنین دو ساکنوں کا یکجا ہونا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اجتماع ساکنین کو تو آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کتابوں میں، جیسے دابہ ہے، آل آن ہے، اقیم الصلاۃ ہے، یہ سب اجتماع ساکنین کی مثالیں ہیں۔ واستبق الباب ہے، فلما ذاق الشجرہ ہے، تعدل عدلو ہے، یہ سب اجتماع ساکنین کی مثالیں ہیں۔ اب اجتماع ساکنین پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علی حدہ اور دوسری ہے علی غیر حدہ۔ اجتماع ساکنین علی حدہ، اپنی حد پر، علی غیر حدہ کا مطلب غیر کی حد پر۔ علی حدہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہو۔ پہلی دو جز ہو گئے، ایک تو یہ کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، جیسے دابہ اور آل آن، اور دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہوں۔ دابہ بھی، دابہ، اسی طرح سے کافہ ایک ہی کلمہ کے اندر ہے۔ پہلا ساکن حرف مدہ ہے، دال کے بعد الف ہے، اور دوسرا ساکن با ہے۔ اسی طرح آل آن، آل آن اصل میں اعل آن ہے، اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ دو کلمے میں ہیں، ایک اس کے اندر حمزہ استفہام ہے اور دوسرا حمزہ وصل ہے۔ تو اس کو تو آل آن کی مثال کو مصنف نے اس کو اجتماع ساکنین علی حدہ میں پیش کیا ہے، جبکہ قاعدے جو اس کی حقیقت ہے اس لفظ کی، اس کے اعتبار سے اس زمرے میں یہ نہیں آتا، کیونکہ آل آن کی اصل ہے اعل آن۔ اعل آن میں حمزہ استفہام ہے اور دوسرا حمزہ وصلی ہے۔ بہرحال اس کا شدت التصاق ہے، اس شدت التصاق کی وجہ سے اس ایک کلمہ ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اجتماع ساکنین جائز ہے، اور اجتماع ساکنین علی حد ہی جائز ہے، جیسے دابہ، کافہ، آل آن وغیرہ۔ اسی طرح سے دواب اور اجتماع ساکنین علی غیر حدہ یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن مدہ نہ ہو، پہلا حرف ساکن مدہ نہ ہو، یا دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو۔ پہلا حرف ساکن مدہ نہ ہو، جیسے ان ارتبتم وانذر الناس، اس مثال میں دیکھیں آپ،
ان ارتبتم میں پہلا حرف ساکن نون ہے اور دوسرا حرف ساکن را ہے. انذر الناس میں پہلا حرف ساکن را ہے، دوسرا حرف ساکن نون ہے. تو ایک جز اس کا یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن مدہ نہ ہو یا دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو. اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو دوسرا ساکن دوسرے کلمہ میں ہو. اب اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کو حذف کر دیں گے. مثلا اقیم الصلاۃ، یہاں دو ساکنوں کا اجتماع ہوا اور دو کلموں میں ہوا اور پہلا حرف مدہ ہے اقیم الصلاۃ، تو حالت وصل میں اس کو حذف کر دیں گے. چونکہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ جائز نہیں ہے، اس کو اقیموا الصلاۃ ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اقیموا الصلاۃ پڑھیں گے. یہ اجتماع ساکن علی غیر حدہ ناجائز ہے. اقیم الصلاۃ میں ہم نے پہلا حرف ساکن واو کو حذف کر دیا. علی اللہ تعدلوا، اعدلوا میں اس میں بھی واو کو حذف کر دیا. وقالوا الآن میں بھی واو کو حذف کر دیا. فی الارض ہے، فی الارض میں جب وصل ہوگا یہاں بھی اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہے، تو اس کو فی الارض نہیں پڑھا جائے گا بلکہ فی الارض پڑھا جائے گا. پہلا ساکن حرف مدہ آیا اس کو حذف کر دیا جائے گا. تحتها الانہار میں پہلا ساکن حرف مدہ اس کو حذف کر دیا جائے گا. واستبق الباب میں بھی یہی ہے. وقال الحمد میں فلما ذاق الشجرہ، ان تمام مثالوں میں پہلا ساکن حرف مدہ ہے. حرف مدہ جب آئے تو اسے حذف کر دیا جائے گا. اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو اس کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی. مثلا ان ارتبتم وانذر الناس مما لم یذکر اسم اللہ بئس الاسم الفسوق. ان ارتبتم ہے تو اس کو ان ارتبتم پڑھا جائے گا، کسرہ کی حرکت دی جائے گی. یہاں الساکن اذا حرک حرک بالکسر کے موافق کر دیا جائے گا. مگر جب پہلا ساکن میں جمع ہو تو اسے ضمہ دیا جائے گا، جیسے علیکم الصیام، علیہم القتال. من جو حرف جر ہے اسی طرح عن ہے، من ہے. من جو حرف جر ہے اس کے بعد جب کوئی حرف ساکن آئے تو نون مفتوح پڑھا جائے گا، جیسے من اللہ. میم من یہ حرف جر ہے، اس کے بعد کوئی حرف ساکن آئے جیسے من اللہ، من الذین، من الناس، تو نون کو مفتوح پڑھا جائے گا. اور ایک مثال اور ہے عن. عن کی مثال ہے، عن بھی حرف جر ہے، اس کے بعد کوئی حرف ساکن آئے تو نون کو مکسور پڑھا جائے گا، مفتوح نہیں. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ من کے بعد کوئی حرف ساکن آئے تو نون کو مفتوح کیوں پڑھا جائے گا، اور عن کے بعد کوئی حرف ساکن آئے تو نون کو مکسور کیوں پڑھا جائے گا؟ اس کی لم کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اسے فتحہ اور اسے کسرہ کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب تو صاحب کتاب نے دیا نہیں ہے، لیکن فقیر کے ذہن میں جو القاء ہوا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ کسرہ سے فتحہ کی طرف عدول آسان ہے. جیسے من الذین، من الذین جب ہم کہتے ہیں، من الناس جب کہتے ہیں تو میم مکسور ہے، کسرہ ہے، تو کسرہ سے فتحہ کی طرف جانا آسان ہے، لیکن کسرہ سے کسرہ کی طرف عدول کرنا یہ مشکل ہے. من الناس اگر کہا جاتا، من الذین کہا جاتا، من اللہ کہا جاتا تو یہ اور دشواری کا سبب ہوتا، اس لیے کہ
عدول مشکل ہے، کسرہ سے فتحہ کی طرف، کسرہ سے کسرہ کی طرف عدول مشکل ہے، برخلاف کسرہ سے فتحہ کی طرف۔ اسی طرح عن الناس میں عین مفتوح ہے تو عین مفتوح سے فتحہ سے کسرہ کی طرف عدول آسان ہے، اس لیے ہم عن الذین پڑھتے ہیں، عن الناس پڑھتے ہیں۔ اب ایک اور بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، الف لام میم اللہ، الف لام میم کہ میم کا وصل جب حالت وصل میں سے پڑھیں گے تو اس کا میم مفتوح پڑھا جائے گا، الف لام میم اللہ، سورہ آل عمران میں۔ فائدہ، بئس الاسم الفسوق، جس کا تلفظ ہے بئس الاسم الفسوق، جو سورہ حجرات میں ہے، اس میں بئس کے بعد لام مکسور، اس کے بعد سین ساکن ہے، اور لام سے پہلے اور بعد میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اس وجہ سے حذف کر دیا جائے گا، اور لام کا کسرہ بسبب اجتماع ساکنین ہے، اس کا تلفظ بئس الاسم الفسوق ہوگا۔ فائدہ، کلمہ منونہ یعنی جس کلمہ کے اخیر حرف پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہوں تو وہاں پر ایک نون ساکن پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا، اس کو نون تنوین کہتے ہیں، جیسے قدیر برسول و بصیر، یہ تنوین وقف میں حذف کی جاتی ہے، مگر دو زبر ہوں تو اس تنوین کو الف سے بدلتے ہیں، جیسے بصیرہ، اور قدیر الذی، یہاں ایک نون پڑھا جائے گا حالت وصل میں، اور وصل میں جب اس کے بعد حمزہ وصلی ہو تو حمزہ وصلی حذف ہو جائے گا، اور یہ تنوین بسبب اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کے مکسور پڑھی جائے گی۔ اور اکثر جگہ خلاف قیاس چھوٹا نون لکھ دیتے ہیں، مثلا بزینۃ الکواکب، اصل میں یہ بزینۃ الکواکب، یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہوا کہ یہاں پر پہلا ساکن جو ہے وہ تنوین ہے، وہ غیر مدہ ہے، اور دوسرا ساکن الکواکب ہے، اور دونوں الگ الگ کلموں میں ہیں، لہذا اس کو کسرہ کی حرکت دی جائے گی۔ خیرن الوصیہ، خیرن الوصیہ ہے، خبیثۃ اجتثت طون الذھب، ان تمام مثالوں میں ایک چھوٹا نون لکھ دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دراصل یہ تنوین سے منقلب ہے۔ اب ایک فائدہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ تنوین سے ابتدا کرنا یا اعادہ کرنا درست نہیں، تنوین خود ساکن ہے تو ساکن سے ابتدا کیسے ہو سکتی ہے یا اس سے اعادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح محشی محترم فرماتے ہیں کہ تنوین پر وقف کرنا بھی جائز نہیں، ہاں جہاں جیسے جہاں تنوین مرسوم ہے، جیسے لفظ کعین میں مصحف میں مرسوم ہے، تو اس تنوین نون تنوین پر وقف ثابت ہے۔ باقی اصل جو مذہب اور موقف ہے وہ یہ ہے کہ تنوین سے ابتدا کرنا یا اعادہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشی کر لیں۔ وآخر دعوانا